ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 25ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے عرب کے حالات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ اس زمانے کے عالمی حالات کے تناظر میں روم اور ایران کے حالات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اور کل کی قسط میں ہم نے ایران کے حالات بیان کیے اور اس میں نوشیروان کے دور حکومت کے چند واقعات میں سے ایک واقعہ جو فردوسی شاعر تھے، جو ایران کے مشہور شاعر ہیں فردوسی، انہوں نے جو نقل کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج کی گفتگو میں بھی ہم ایران کے حالات اور اسی تناظر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب یہاں پر کل کی جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کی پابندی تھی، وہ چند طبقات تھے کہ جن کو اجازت تھی کہ جو وہی خاص طبقہ جو ملک کی آبادی کا 1% تھا وہی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، باقی کسی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اگر ایک موچی، بوڑھے موچی نے آ کر ایک بڑی خطیر رقم جنگی اخراجات میں دینے کی پیشکش کی، صرف اتنے مطالبے کے ساتھ کہ اس کے بیٹے کو پڑھنے دیا جائے، تو نوشیروان نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نوشیروان کے بارے میں عموماً جو مشہور ہے، نوشیروان کے ساتھ عادل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس بارے میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ان سب اس سے کل کی جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نوشیروان نے اس ایک بوڑھے موچی کے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان سب چیزوں کے باوجود اور اس طرح کی صفت کے حامل نوشیروان کو پروپیگنڈے کے ادارے اسے عادل کا لقب دے کر ایرانی معاشرے پر مسلط کرتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ جسے عادل کہا جاتا ہے، نہ فقط یہ کہ اس نے اس زمانے میں جہالت کی بنیادی گرہ نہ کھولی، بلکہ ایرانیوں کی دامنگیر ہونے والی بہت سی بدبختیوں کا سبب بھی بنا۔ فقط مزدک کی شورش، مزدک ایک شخص تھا جس نے مساوات کے نام پر کچھ لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کو اٹھا کر کے حقوق کے حصول کے لیے اس نے احتجاج شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ 80,000 یا 1,00,000 ایرانیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا تاکہ اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ وہ اس سے غافل تھا کہ یہ فتنہ جڑ سے نہ اکھڑا، اس لیے کہ ایسی سختیاں مسبب اور معلول کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی اس طرح کے ظلم کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ فتنے کی جڑ ماحول کا پرآشوب ہونا ہے، طبقاتی اختلافات اور دولت کا کچھ چند لوگوں کے اوپر جو اس کا انحصار ہوتا ہے دولت کا، اور عام لوگوں کی محرومی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فتنہ برپا کر دیتی ہیں، جو معاشرے کے اندر بغاوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور جو بادشاہ ہے، جو نوشیروان جس کا ذکر کروں، تو وہ تلوار کے زور پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنی حکومت سے راضی کروائے۔ پس نوشیروان کے بارے میں جس عدالت کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، نوشیروان کی جو عدالت، اس بارے میں کچھ مورخین اس طرح سے لکھتے ہیں کہ وہ شدید ترین اقدامات، یعنی کیوں نوشیروان کو عادل کہہ کر مشہور کروایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا ایران کا جو مذہبی طبقہ تھا، اس طبقے نے اپنے مخالفین کے بارے میں نوشیروان کو انہوں نے سخت پایا، یعنی نوشیروان نے اس زمانے کے مذہبی طبقے کے جو مخالف تھے ان کے ساتھ سختی کی، ان کے اوپر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے، اور
چونکہ تاریخیں جو لکھی جاتی ہیں، قومی تاریخ بھی وہی لوگ لکھتے ہیں کہ جو مذہبی پیشوا تھے، لہٰذا اس تاریخ میں نوشیروان کا تعارف انہوں نے عدل و انصاف کے نمونے کے طور پر کرایا، اور اس بارے میں حکایات بھی نقل کی گئی، جیسے ایک مشہور حکایت کہی جاتی ہے کہ نوشیروان نے اپنے شاہی دربار کے باہر زنجیر لٹکائی تھی تاکہ مظلوم اسے ہلا کر اس کی آواز سے بادشاہ کو انصاف کے لیے بلا سکے۔ اور یہ عجیب ہے کہ اتنی طویل مدت میں ایک گدھے کے علاوہ کسی نے بھی اس زنجیر کو نہ ہلایا، اور اس گدھے کو بھی ظاہر ہے کہ اسے خارش ہوئی تھی، اس لیے اس نے جا کے زنجیر سے اپنی خارش کی۔ اگر اسے پتہ ہوتا ہے کہ زنجیر ہلانے سے کیا ہوتا ہے تو کبھی بھی نہ کرتا۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ نوشیروان کی عدالت کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں، اس کے بارے میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب فروغ ابدیت میں، کہ جو رسول اللہ کی سیرت کے متعلق ہے، اس میں ایران کے رسول اللہ سے پہلے کے ایران کے حالات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ نوشیروان کے بارے میں اور اس کی عدالت کے بارے میں جو چرچے ہیں، وہ نسبتاً اس زمانے کے جو مورخین کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے اس کو شہرت بخشی، ورنہ ساسانیوں کے دور میں جہاں 1% لوگوں کے لیے تمام حقوق، تمام وسائل، تمام سہولیات، تمام دولت، حق کے مالکیت جب 1% طبقے کو حاصل ہوں اور 99% لوگ محروم ہوں، محروم طبقہ ہو، ان کے ٹیکسز پر باقی اس 1% کے لیے سارے انتظامات اور اس کے لیے وسائل مہیا ہوتے ہوں، لوگوں کو بنیادی طور پر تعلیم حاصل کرنے کا اختیار نہ ہو، اور نوشیروان جیسے بادشاہ کے پاس اگر ایک شخص اس وجہ سے اپنا مال، اپنی پیسے دینے کے لیے تیار ہے جنگی اخراجات میں شامل کرنے کے لیے کہ اس کے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کا اسے حق دیا جائے، اسے اجازت دی جائے، اور وہ اجازت نہ دے، اس کی عدالت کی شہرت کروائی جائے۔ بس یاد رکھیے گا کہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی اسی کتاب میں یہ بات نقل ہے کہ بعض لوگوں نے نوشیروان کی عدالت کو لباس شریعت پہنانے کے لیے رسول اللہ اور ائمہ اطہار سے حدیثیں بھی منسوب کر دی ہیں، اور یہ جعلی حدیثیں ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ جعلی حدیث ہے کہ رسول اللہ فخر کرتے ہیں کہ میں ایک عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ حدیث کہتے ہیں یہ حدیث جعلی ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ساسانی بادشاہت رہی، اس نے اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہی کیے ہیں، کہاں کہ لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھے اور نوشیروان عادل کے نام سے شہرت پائے۔ بس یہ جو واقعات مشہور کروائے گئے وہ اس کے اپنے درباری مورخین کے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو خسرو پرویز تھا، اس کے ظلم و ستم کے بارے میں ایک واقعہ جو نقل ہوتا ہے وہ اس کے وزیر کے بارے میں۔ اس کا وزیر تھا جس کا نام بزرج مہر تھا، جس نے نوشیروان کے دربار میں 13 سال خدمت کی تھی، اور یہی چیز اس کی اچھی شہرت کا باعث بنی، جس سے جل کر خسرو پرویز نے اسے قید خانے میں ڈال دیا، اور قید خانے میں پڑے ہوئے اس وزیر کو خسرو نے خط لکھا، اور اس خط میں کہتا ہے خسرو پرویز تیری دانش و دانائی کا یہ فائدہ تجھے پہنچا کہ اس نے تجھے ہلاکت تک پہنچایا۔ کہتے ہیں بزرگ مہر نے جواب میں لکھا جب تک بخت نے ساتھ دیا اپنی عقل سے بہرہ مند رہا، اور اب بخت ساتھ نہیں ہے تو اپنے صبر سے بہرہ مند ہوں۔ اگر بہت سی اچھائیوں سے محروم ہو گیا ہوں تو بہت سی برائیوں سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ اگر وزارت سے الگ کر دیا گیا ہوں تو بہت سے ظالمانہ افعال سے بھی الگ ہو گیا ہوں، پس مجھے کیا پرواہ ہے۔ کہتے ہیں جب یہ خط اس کو خسرو پرویز کو ملا تو اس نے حکم دیا کہ بزرگ مہر کے ہونٹ اور ناک کاٹ دی جائے۔ اس نے یہ حکم سن کر جواب دیا، اس وزیر نے، بزرگ مہر نے کہا کہ بالکل میرے ہونٹ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں، یعنی اس سے بھی بڑی سزا کے مستحق ہیں۔ تو خسرو نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ان ہونٹوں سے میں نے خاص و عام کے سامنے تیری وہ تعریفیں کی ہیں جن کا تو اہل نہیں تھا، زخمی دلوں کو تیری جانب پھیرنے کے لیے تیری ایسی تعریفیں نشر کرتا رہا جس کا تو سزاوار نہ تھا۔ اے بادشاہوں کے بدکار ترین فرد، میری نیکی اور بے گناہی کے یقین کے باوجود مجھے برے گمان سے قتل کرنا چاہتا ہے۔
اس حالت میں تیرے عدل کی امید کیسے ہو سکتی ہے اور تیرے کہے پر کون یقین کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں خسرو پرویز اس کی باتوں سے بھڑک اٹھا اور اس نے اس کی گردن اڑا دی۔ ساسانی بادشاہوں کے بارے میں جو تاریخ کا فیصلہ ہے اس میں یہ بات ہے کہ اکثر ساسانی بادشاہ سخت گیر تھے اور تلوار کے زور پر لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار رکھنے کی ظالمانہ سیاست پر عمل پیرا تھے۔ لوگوں سے کمر توڑ ٹیکس وصول کرتے تھے جس سے ایران کے لوگ عام طور پر ناراض تھے، لیکن اپنی جان کے خوف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ سمجھدار اور امور سلطنت کی سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد بھی ساسانیوں کے دربار میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ساسانی فرمانروا اپنی رائے ٹھونسنے میں اس قدر جابر تھے کہ کوئی بھی اور کسی بھی کام میں اپنی رائے کی اظہار کی جرأت نہیں رکھتا تھا ان کے سامنے۔ مذہب کے حوالے سے کہ ایران میں مذہب کے حوالے سے کون سا مذہب اس زمانے میں رائج تھا؟ کہتے ہیں ساسانیوں کے عہد میں ایران کا عمومی اور رسمی مذہب زردشتی تھا۔ چونکہ ساسانیوں کی حکومت مذہبی افراد کی مدد سے قائم ہوئی تھی، اسی لیے زردشتی مذہب کے پیشوا دربار کی جانب سے مکمل حمایت سے بہرہ مند تھے اور ملک کے باقی مقتدر حلقوں سے زیادہ مذہبی جو روحانی پیشوا تھے ان کا مقام اور ان کی اتھارٹی، ان کے اختیارات زیادہ تھے، اور حکمران طبقہ بھی ان کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا کیونکہ لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت اور لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، کیونکہ یہی لوگ اس عنوان سے کہ جب یہ بادشاہ اور ان کی حکومتیں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی ہیں، ان کو ٹیکسز کے ذریعے، محرومیوں کے ذریعے ان کو بہت ساری چیزوں میں پیچھے کرتی ہے، مستضعف کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، تو یہ روحانی اور مذہبی پیشوا حکومتی ان کاموں کو ایسا رنگ پہنا کر اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو احساساتی اور جذباتی طور پر مطمئن رکھیں تاکہ وہ حکومت کے خلاف اور ان بادشاہتوں کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اس لیے ان کی اہمیت ان بادشاہوں کے لیے زیادہ رہی ہے، اور یہی وجہ بھی بنی کہ لوگ اس مذہب سے بھی ظاہر دل برداشتہ رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی لوگوں کے دلوں کے اور ان کے جذبات میں چیزیں موجود تھیں، اور عوام جو ہیں وہ اعلیٰ طبقوں کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے متمنی تھے، لوگوں کے دلوں میں خواہش موجود تھی۔ ایک کتاب ہے جس کا ذکر آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں کیا کہ تاریخ اجتماعی ایران، کہتے ہیں اس کے مؤلف نے ذکر کیا کہ لوگ اعلیٰ طبقوں کے افراد اور روحانی پیشواؤں کی سختیوں کی وجہ سے ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اس سرکاری جو مذہب تھا اس کے مقابلے میں بھی کچھ مذاہب وجود میں آ گئے، اور پھر کچھ لوگوں نے قیام بھی کیا، جیسے پہلے بھی عرض کیا ایک شخص تھے مزدک، اس نے قیام کیا اور اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن اس کو اور اس کی اس تحریک کو کچل دیا گیا۔ پس جو ساسانی مذہب کا جو آخری جو دور ہے اس میں زردشتی مذہب مکمل طور پر اپنی حقیقت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پہلے وہ آگ کو مقدس سمجھتے تھے، اور وہ مقدس سمجھنے کا کام یہاں تک پہنچ گیا کہ آگ سے سرخ کیے ہوئے لوہے پر ہتھوڑا مارنا برا سمجھا جاتا تھا، یعنی جس طرح لوہے کو گرم کرتے ہیں آگ میں، اس کو سرخ کر کے پھر ہتھوڑے کے ذریعے اس سے کام کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو بھی برا سمجھتے تھے، کہتے توہین سمجھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ آگ کی پوجا کرنے لگے اور اس کے عنوان سے انہیں مجوسی بھی کہا جاتا ہے۔ پس اگر میں ٹوٹل اس کا خلاصہ کروں تو ایران بھی ایک بڑی حکومت اس زمانے کی، لیکن وہ حکومت بھی اس طرح سے کہ ایک تو روم کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے حکومتی اعتبار سے بھی کمزور ہو چکی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہاں کی عوام اپنے اس نظام حکومت اور ان بادشاہوں اور ان کے اس خاص طبقے کے ساتھ جو اس عوام کا استحصال کر رہے تھے، تو وہاں کی عوام بھی مظلوم تھی، ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ ایک طرف حکومت کی طرف سے ان کے اوپر ظلم و زیادتی اور زبردستی تھی، دوسری طرف جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے۔ الغرض کہ وہاں کی عوام بھی ایک ایسی حالت میں تھی، اور ایک متبادل نظام، ایک متبادل دعوت، ایک متبادل آئین کہ جو ان کا نجات دہندہ ہو، اس کے لیے ذہنی قلبی طور پر وہاں کی عوام آمادہ تھے۔
یہی وجہ بنی کہ جب رسول اللہ کا آفاقی پیغام ان علاقوں تک پہنچا ہے تو انہوں نے اپنی حکومتوں کا ساتھ نہیں دیا اور آگے بڑھ کر اسلام کو انہوں نے گلے لگا لیا۔ یہاں پر اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ، باقی باتوں کو انشاءاللہ کل کی قسط میں دوبارہ آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔